السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم صدر جلسہ مولانا سفیان قاسمی صاحب، محتم دارالعلوم وقف دیوبند، مولانا رضوان صاحب، ذمہ دار سیکریٹری کاشف العلوم، اور ہمارے دوسرے سیکریٹری صاحب کاشف العلوم مولانا نسیم صاحب، صدر مدرس جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم مولانا عبدالقدیر صاحب، کنوینر آج کے پروگرام کے، اور دیگر شیوخ و حضرات اور عزیز طلباء، اللہ کا احسان ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد آج کا یہ منظر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہماری بڑی خواہش تھی، چونکہ میرا تعلق کاشف العلوم سے بھی ہے، ندوے سے بھی رہا اور ندوے کی شاخوں سے بھی، بھٹکل، تاج المساجد بھوپال، مولانا کلیم صدیقی صاحب کے پھولک ادارہ، یہ جو مین شاخیں سمجھی جاتی ہیں، بڑا گہرا تعلق رہا ان اداروں سے، اور وہاں جو طلباء قدیم سے مراسم اور روابط کے لیے ایک نظم قائم تھا، ہم چاہتے تھے کہ ہمارے مادری علمیہ میں بھی یہ بات ہو۔ الحمدللہ ان حضرات کی کوششوں سے آج کا یہ نظم دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 50-60 سالہ محنت اور اساتذہ کی انتھک کوششیں، یقین جانیے سینکڑوں مدارس ہیں ہندوستان میں۔ میرا خود 250 مدرسوں سے مراسلاتی تعلق رہا، لیکن جس انداز سے ہم نے کاشف العلوم میں مبادیات پہ محنت کی، اور ہمارے اساتذہ نے جس انداز سے ہمیں انگلی پکڑ کر کھڑے ہونا سکھایا، وہی ہمارا آج تک قیمتی اثاثہ ہے۔ وہی چیز جو انہوں نے قواعد عربیہ اور مہارت العربیہ پہ جو محنت کی، الحمدللہ اسی سے سب کچھ بن گیا۔ یہ جو محنت یہاں پر ہر پیریڈ میں، ہر حصے میں ہوتی ہے، یہ ایک مثالی ہے، اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے، چاہے وہ جماعت کے اندر کا تعلیمی نصاب ہو یا اس سے باہر کا غیر درسی سرگرمیاں ہوں، ہر دو میدان میں ماشاءاللہ تربیت ان اساتذہ کی شب و روز کی محنت کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی عطا فرمائے۔ محترم ساتھیوں، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ فراغت کے بعد ہمارا تعلق روایتی طور پر دینی اداروں کے قیام اور ان چیزوں سے نہیں رہا، بلکہ ہم نے دوسرے انداز سے اپنی کوششوں کو کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کا بیشتر طلباء کا حصہ سرکاری مدارس سے فیض علم حاصل کرتا ہے۔ بیشتر طلباء، ہمارے 97% طلباء سرکاری مدارس سے علم سیکھتے ہیں، وہاں اپنے نصاب کی تکمیل کرتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، جمعیت العلماء ہو یا کوئی بھی تنظیم ہو، ان مدارس کے طلباء کی دینی آبیاری کے لیے کسی کے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی نظم نہیں ہے کہ وہ جا کر ان مدرسے والوں کو اسلامیات سے قریب کریں، ان کو بتائیں ہماری ثقافت، ہماری تاریخ اور مبادیات اسلام سے ان کو واقف کرائیں۔ ایسی کوئی محنت ہمیں نظر نہیں آئی۔ حیدرآباد جیسے مسلم شہر میں ایک پروگرام میں ہمیں بلایا گیا، پرانی بات ہے یہ، مینجمنٹ مسلم، اسٹاف مسلم، طلبہ مسلم، اور پروگرام چل رہا رام لیلا کا۔ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ میں نے کہا یہ کیا بات ہے، تو آج سونے پہ سہاگا دیکھیے کہ وہ کرسپونڈنٹ صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا اسلام میں ایسے کردار ہے جیسا رامائن میں ہے؟ محترم ساتھیوں، دنیا کہاں جا رہی ہے، زمانہ کدھر جا رہا ہے، اس قدر عوام، اس قدر ملت ان مبادیات سے دور ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے ایک نئی تحریک شروع کی، فانوس آگاہی کے نام سے۔ ہم اسکولوں سے ہمارا رابطہ رہتا ہے، سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو یا امدادی اسکول ہو، ان پورے آل انڈیا لیول پہ ہم کام کرتے ہیں۔ طلباء کو ہم ثقافت اسلامی اور تاریخ اسلام سے واقف کرانے کے لیے مختلف بین المدارس مقابلہ جات رکھتے ہیں۔ اتنی چاہت ہے، اتنی خواہش ہے، اتنا انتظار میں ہے یہ طبقہ کہ ان کی دینی آبیاری ہو، دینی رہنمائی ہو۔ ہمارے پاس نظم نہیں، تو الحمدللہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں اجنبیت کے ماحول میں کام کرتے ہیں، اور ہر جگہ اس کی ضرورت ان کے طرف سے ہی آ جاتی ہے۔
تو یہ ہمارا کام رہا، ایک یہ دینی بیدارگی طلباء میں پیدا کرنا، اور دوسرا ہم نے کوشش جو کی ہے علماء کو حالات حاضرہ سے قریب کرنا، وقت کے دھارے میں شامل کرنا۔ چنانچہ اس کے لیے ہمارے پاس ہم ایک سینٹر چلاتے ہیں کیلیکٹ یونیورسٹی کا، جس میں گریجویشن پوسٹ گریجویشن فاصلاتی نظم پر چلتا ہے۔ تو میں نے 250 دینی اداروں کو لیٹرز لکھا کہ ہم علماء کے پاس قابلیت ہے، صلاحیت ہے، ایک سرکاری شہادہ کا ٹکڑا نہیں ہونے سے ہم اس کی ماسی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، قومی دھارے میں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اس لیے آپ یہ خالی آؤ، امتحان دو اور گریجویٹ بنو اور اس کے ماسی بھی فائدہ اٹھاؤ اور سرکاری دھارے میں بھی شامل ہو جاؤ۔ الحمدللہ سینکڑوں طلبہ کشمیر سے، کرناٹک کے درمیان کے اسٹیٹ سے ہمارے پاس آئے، گریجویٹ بنے، اور کئی علماء۔ ہم کو اسلامیہ سے ہٹانا مقصد نہیں ہے ان علماء کا، بلکہ ان کو قومی دھارے میں، جیسا کہ آج مطالبہ ہو رہا ہے، آج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بلکہ ایک موقع پر جب میں ایک بار سورت گیا تو وہاں مولانا ارشد صاحب جمیعت العلماء کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے 15 اگست کے پروگرام میں ہم کو بلایا، گئے، پروگرام ہوا، میں نے اسی وقت عرض کیا علماء سے نہایت ادب کے ساتھ کہ اگر ہم علماء 15 اگست 26 جنوری ان تقاریب میں پوری طرح پہلے سال سے شامل رہتے تو ہمارے مجاہدین زندہ رہتے، ان کے کارناموں سے ہم تیسری نسل کو آج واقف کرا رہے ہوتے، لیکن پہلی بھی دوسری بھی اب تیسری نسل چل رہی ہے آزادی کے بعد، آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، سب کچھ ختم ہوتے جا رہا ہے، تو اب بھی اگر بیدار نہ ہو تو کیسے؟ تو الحمدللہ بہرحال اس طرح سے ہماری کوشش ہے، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو کامیابی عطا کرے۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ تاثرات کے بارے میں مجھ سے کہا گیا تھا، اور اس طرح کا یہاں بھی سے بھی ہم کو مطالبہ ہوا تھا 2-3 دن پہلے، تو چند کلمات جو میں نے اس تعلق سے لکھا وہ آپ کے سامنے پیش ہے، عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عرصے کی محنت، عرق ریزی، تگ و دو اور طویل جد و جہد کے بعد روحانیت سے بھرپور یہ پرنور لمحے قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے۔ اس مادر علمیہ کے گود میں پلے بڑے سبھی فرزندان آج اس کی نظروں کے سامنے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم ان کے استقبال کے لیے ہمتاً تیار ہے۔ اس صدی کی سب میں بڑی بہار اس سرزمین کا ذرہ ذرہ دیکھنے والا ہے۔ محنت کا پھل سامنے ہو تو سلے کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ گلشن اورنگ آباد جامع مسجد کے حسین و دلکش مقام پر ایک روح پرور منظر دیکھنے کے لیے نگاہیں منتظر ہیں۔ اس چمنستانی علم و دانش کے کئی طلباء قدیم جو اب معلم و پیشوا، رہنما و راہبر، داعی و مربی، صاحب قیادت و سیادت، سالار کارواں، علماء باوقار اور دین متین کے امین بن چکے ہیں۔ جذبہ ایمانی و حمیت اسلامیہ سے لبریز خدمات کا اثاثہ لیے اس پرنور تقریب میں جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ سب کے دل میں یہ جوش و ولولہ ہے کہ مادر علمیہ کے قیام کے مقاصد کیسے پورے ہوں۔ پچھلا جائزہ، اگلا منصوبہ اور موجودہ رفتار عمل سب زیر بحث آئیں گے۔ حالات حاضرہ کا تقابلی جائزے کے ساتھ یہ فکر کہ الحاد کے اس مرض کا علاج کیسے ہو، اسلام کا پرچم کس طرح بلند ہو اور عروج اسلام کی رفتار کیسے تیز ہو، سوتوں کو کس طرح جگایا جائے، ڈوبتی کشتی کو کیسے پار لگایا جائے، یہ سب فکریں ان کے ہم رکاب ہوگی۔ اتنی کثیر تعداد میں علماء و اہل علم کا یہ وجود، یہ جوڑ پستی کے اسباب کی تشخیص کرے گا، اس کے تدارک کے اسباب پر غور کرے گا، اور اخلاص و اختصاص اور اسلاف سے حاصل شدہ علمی ورثے کی بنیاد پر اپنی خدمات کو انشاءاللہ جاری رکھے گا۔ حضرات توجہ کے ساتھ اس منظر نامے کا روحانیت سے پر موڑ آئے گا، اس منظر نامے کا روحانیت سے پر موڑ آئے گا کہ اس جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اپنے مولا کے حضور ہو کر
اپنی زبان حال سے غزوہ بدر کے سپہ سالار کے عزم و استقلال اور قربانیوں کی دہائی دیتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری پونجی بدر میں پیش کر کے ان کی حفاظت کی دعا کی تھی، آج یہ بھی اپنی 65 سالہ محنت کا اثاثہ پیش کر کے ان کے لیے دعا گو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس جشن کے منتظمین کو اپنے شایع نشان صلہ عطا فرمائے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔